بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پچھلے جمعے میں نے توحید کے متعلق بیان کیا تھا۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ پورے دین کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ اگر آدمی شرک سے بچا ہوا ہے تو خواہ اس کے کتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ویسے ہی معاف کر دے یا پھر سزا دے کر آخر کار آدمی جنت میں چلا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ تو بہت بعید، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، وہ قریب رہا ہی نہیں ہے کہ پلٹ سکے، وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے میں فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں افغیر اللہ تأمرونی، کیا اللہ کے سوا کسی کے متعلق تم مجھے کہتے ہو اعبدو کہ میں اس کی پوجا کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حالانکہ اے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے سب کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ نبیوں نے تو کیا شرک کرنا ہے، وہ تو اللہ کی توحید پہنچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ سمجھانا ہمیں مقصود ہے کہ کسی خیال میں نہ رہنا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا یہ گناہ بھی، فرمایا اس گناہ کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اگر بالفرض کسی پیغمبر سے بھی یہ فعل سرزد ہو جائے تو اس کی بھی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کسی صورت میں نہیں بخشے گا۔ شرک کی بھائیوں پھر کئی صورتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی صورت یہ ہے کہ لوگ بعض انسانوں کے متعلق یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ہماری حالت سے باخبر ہیں یا کل کی کوئی بات یہ بھی بتا سکتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو معلوم نہیں ہے کہ کل وہ کیا کرے گی، کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ کل کیا کرے گا۔ بے شک سارا پروگرام مرتب ہوتا ہے، صبح اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا، اس کے بعد ناشتہ کروں گا، اس کے بعد میں اپنے دفتر میں جاؤں گا، غرض لگی بندی زندگی تمام معمولات طے شدہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی شخص کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کل وہ کیا کرے گا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کوئی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، اللہ کے سوا غیب کوئی شخص نہیں جانتا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ غیبوں کو جاننے والا جو ہے عالم الغیب والشہادہ،
جو موجود ہے سامنے یا جو آنکھوں سے غائب ہے، سب کچھ کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، دوسرا کوئی شخص غیب کو نہیں جانتا۔ یہ قرآن مجید کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ صفت اللہ کی ہے کہ وہ ہر شخص کی یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، کہا اے بیٹے اگر ایک ذرے کی مقدار ہو، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات او فی الارض یا آسمانوں میں کہیں ہو یا زمین میں کسی جگہ ہو، یہ اتب اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور جب چاہے وہ اس کو اپنے حضور میں لا سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے لے آئے گا۔ یہ شان صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ نجومی بہت تھے اور کاہن بھی بہت تھے جو آئندہ کی خبریں بتایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جانے سے، چوریاں بتانے والوں کے پاس جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو شخص عراف کے پاس جائے، جو چوریاں بتاتا ہے اور پھر جو کہہ رہا ہے وہ جو کہتا ہے اس کو سچ مان لے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چوری ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو اس کو عام جو طریقے تلاش کے ہیں ان کے ساتھ تلاش کرنا تو حق بنتا ہے، تلاش کرنا چاہیے، لیکن اب اس طرف آدمی چل کھڑا ہو کہ کوئی ایسا بزرگ ملے، کوئی ایسا آدمی ملے جو حساب کتاب لگا کر بتا دے کہ میری چوری کس جگہ پر ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو مسلمان کو اس مقصد کے لیے کسی کے پاس جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور کاہن کے متعلق جو آئندہ کی خبریں بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس جائے جو غیب کی خبریں آئندہ کی باتیں بتاتا ہے، فرمایا اس نے اس شریعت اور اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس شریعت کے ساتھ اس بندے نے کفر کیا ہے جو کاہنوں کے پاس جا کر، نجومیوں کے پاس جا کر آئندہ کی خبریں معلوم کرتا ہے۔ اب اس کے لیے بہت سے طریقے دنیا میں مشہور ہیں، کوئی تو فال نامے بنے ہوئے ہیں۔ اب اخباروں میں بھی دیکھو، ایک طرف بڑے روشن خیال بنتے ہیں، بہت پڑھے لکھے، اور ایک ہر ہفتے اخباروں کے اندر نا وہ بنے ہوتے ہیں کہ تمہارا ستارہ فلانا ہے، اس ہفتے تمہارا کام اچھا ہوگا یا اچھا نہیں ہوگا، لوگ اس کو دیکھتے پھرتے ہیں۔ کچھ فال نامے ہیں، فال ناموں پر وہ انگلی رکھتے ہیں، لو جی انگلی رکھی، اگر الف آیا تو پھر یہ ہوگا، با آئی تو یہ ہوگا۔ کوئی حضرات جو ہے نا وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے اور وہ طوطے لے کر بیٹھے ہوئے اور کچھ کارڈ انہوں نے رکھے ہوئے، طوطا ایک کارڈ اٹھاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر بتا دیتے ہیں بھائی تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حتیٰ کہ جتنا کوئی زیادہ حکومت میں ہے نا، وہ بے نظیر تھی نا، فوت ہو گئی، اس کا بھائی اس نے بتایا کہ میری بہن ادھر گئی دمشق میں، تو وہاں سڑک پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس سے پوچھنے لگی بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوگا، میری حکومت کا کیا بنے گا۔ وہ دمشق میں بھی اس گندے عقیدے نے اس اللہ کی بندی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو یہ جو چیز ہے، کوئی اگر ایسے ہی وہ کل کی خبر جاننے والے ہوں تو بازار میں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں، اور جہان کے گرد و غبار اس کے اوپر پڑ رہا ہے، اور طوطا بیچارہ جو خود قید ہے وہ تمہیں تقدیر کی کیا خبر بتا سکتا ہے؟
لیکن اتنی بات بھی انسان جب شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ جو بلندی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی نا اس سے نیچے گر جاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے نیچے گر پڑا پھر یا پرندے اس کو اچک لیتے ہیں یا ہوا اس کو کہیں دور پھینک دیتی ہے. اسی طرح سے جو توحید کے بلند مقام سے ایک اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے سے گر جاتا ہے وہ پھر انتہائی پستی میں چلا جاتا ہے. پھر وہ معمولی چیز سے اپنی امیدیں وابستہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور معمولی چیزوں سے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وہ حساب لگا کر بتاتے ہیں. تو یہ جتنے لوگ ہیں کچھ شیطانوں کی مدد لیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہم میں کچھ لوگ کوئی باتیں بتاتے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. آپ نے فرمایا فلا تأتہم ان کے پاس مت جاؤ. کاہنوں کے پاس جو کل کی خبر بتاتے آئندہ کی خبر بتاتے ان کے پاس مت جاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کرتے ہیں اور وہ ٹھیک نکل آتی ہے. بات کرتے ہیں اور وہ ٹھیک نکل آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بات ہے جو انہوں نے آپ نے ایک حدیث میں اور تفصیل سے بیان کیا. فرمایا شیطان جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھ کر جس طرح یہ انگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا اس انگلی کے اوپر یہ ہے اس کے اوپر یہ ہے اس کے اوپر یہ ہے. اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ پھر فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ فیصلہ ہے اس پر تم نے عمل کرنا ہے. تو وہ آسمان دنیا کے نیچے جو فرشتے ہوتے ہیں جنہوں نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے وہ آپس میں اس کے متعلق بات بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چوری چھپے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بعض اوقات تو وہ جب سننے کے لیے جاتے ہیں نا تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب یہ جو شعلہ چلتا ہے نا ستارہ ٹوٹتا ہے تو یہ شہاب ثاقب اس کو پڑتا ہے اور وہ جل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بعض اوقات وہ بات سن کر نہایت تیزی کے ساتھ وہ چنگارا لگنے سے پہلے انگارہ لگنے سے پہلے نچلے کے کان میں بتا دیتا ہے وہ اس سے نچلے کے کان میں اور وہ بات پہنچتی نیچے آ جاتی ہے. اور ایسے دشمنی پر انسان کی دشمنی پر ایسا یہ شیطان تلے ہوئے ہیں کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. پھر وہ جو شہاب ثاقب ہے اس کو جلا دیتا ہے لیکن اتنے عرصے میں وہ بات نیچے پہنچا چکا ہوتا ہے اور وہ بات پھر وہ جو شیطان ہیں کائنوں کے دوست ہیں وہ اس میں 100 باتیں اپنے پاس سے ملا کر ایک وہ بات جو آسمان سے سنی ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں کو کاہنوں کو جو اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے نجومی حضرات ان کو بتا دیتے ہیں. اب وہ بھی اپنے پاس سے کچھ اس میں مزید ملاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بات جو حق ہوتی ہے جو انہوں نے آسمان سے سنی ہوتی ہے وہ جب اس کے مطابق واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے فلاں وقت پر یہ بات کی تھی سچی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور وہ جو 100 باتیں غلط تھیں جھوٹی باتیں تھیں ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا صرف وہ ایک بات جو سچی نکل آتی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس مت جاؤ کیونکہ جو 100 بات جھوٹی ہے اور ایک بات
اگر اس میں سچی بھی ہے تو کیا خبر ہے کہ ان باتوں میں سے کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی ہے؟ اس پر اعتبار کرنا، ان کی بات پر یقین کرنا، یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جانے سے، ان سے یہ باتیں پوچھنے سے منع فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، اب اس وقت صورتحال یہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ گھروں میں فساد ہے، لڑائیاں ہیں بہت زیادہ، ایک دوسرے سے بول چال بند ہے، اور پتہ کرے بھی کیا ہوا، کیوں بول چال بند ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جی کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، بالکل ٹھیک تھا، گاہک بھی آتے تھے، لیکن اب یک لخت یہ ہوا ہے کہ گاہک آتے ہی کوئی نہیں، آتے ہیں بحث کرتے کرتے بحث کر کے چلے جاتے ہیں، چیز خریدتے ہی کوئی نہیں، وہ کاروبار کا بھٹا بیٹھ گیا ہے۔ تو پتہ کسی طرح سے چلانا چاہیے کہ کیا ہوا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے نا، نہیں اس طرف نہیں دھیان جانا، ہماری کسی غلطی کا نتیجہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرف بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، یا اس کو اپنی کوتاہی کا نتیجہ سمجھیں، یا یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ میرا یہ بندہ میرے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے یا دھکے کھاتا ہے، لوگوں کے پاس جا کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، پروردگار میری توحید کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ بھی کچھ سوچنا چاہیے انسان کو، لیکن یہ سوچنے کے بجائے اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی یہ صورتحال ہے، ہمارے گھر میں بڑی بے برکتی ہو گئی ہے، سب کی آپس میں جناب لڑائی بہت زیادہ ہے، اور کاروبار جو اس کا بھٹا بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، چوریوں کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں، اور بھی کئی کاموں کے لیے، مثلا چوریوں کے لیے انہوں نے یہ ایک طریقہ بنایا ہوا کہ بچہ ہونا چاہیے، ایک بچہ جوان نہ ہو، بچہ چھوٹا، اس کو سامنے بٹھا کر انگوٹھے پر نہ سیاہی لگا کر تیل لگا دیتے، بیٹے اس میں دیکھتا رہنا۔ اب وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا دماغ جلدی متاثر ہو جانے والا، اب وہ اس کو کہتے ہیں کہ لو بھائی خیال کر، ابھی بادشاہ آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے ایک آئیں گے، نوکر آئیں گے، وہ آ کر جھاڑو دیں گے، اور جھاڑو دے کر وہ لا کر کرسی بچھائیں گے، ہاں بھائی نظر آ رہا ہے، وہ بچے کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی نظر آ رہا ہے، اب جھاڑو پھیرنے والا آ گیا ہے، اب جو ہے تو کرسی لا کے رکھ دی ہے، اچھا اب بادشاہ آئے گا، وہ بادشاہ بھی آ گیا، اچھا اس سے پوچھو کہ چوری کس نے کی ہے؟ اب وہ کسی نہ کسی کا نام لے دیتا ہے، جس کا نام لے دے وہ سمجھتے ہیں اس نے چوری کی ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے، حکومت نے جو محکمے پولیس والوں نے بنائے ہوئے ہیں انٹیلیجنس کے، تلاش کے، کتنا آسان طریقہ ہے کہ ان کو اچھی خاصی تنخواہ دے کر وہاں بٹھا دیا جائے، لو جی جتنی چوریاں ہوتی ہیں تم بتاتے چلے جاؤ۔ نہیں میرے بھائی، سب دھوکہ ہے، اس بچے کے دماغ پر اس آدمی کا اثر جب پڑتا ہے تو اس کو کئی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا ایک صاحب ہے، نام میں نہیں لیتا کیونکہ مقصد تو سمجھانا ہے نا، کسی کو بدنام کرنا تو مقصود نہیں ہے نا۔ ان کا طریقہ کیا ہے، یہ جی ہمارا بیمار ہو گیا، اب اس کا پتہ چلا ہے کہ اس کو کیا ہے، اب وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم تصور کرو، تصور کرو، اس کو کسی بات کا تصور کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب تصور اس نے کیا، اس کو وہی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا بس یہی تمہارا علاج ہے، جو تمہارے تصور میں آیا کہ اس کا یہ علاج ہے وہ تمہارا علاج ہے۔ میرے بھائیوں، بہت یہ کاروبار پھیلا ہوا ہے، جس طرح سے جادو پھیلا ہوا ہے نا، اسی طریقے سے اس قسم کے لوگ جو لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، وہ
گھر والوں کے پاس جانا چاہتے تھے، کسی بیوی کے پاس، مگر جا نہیں سکتے تھے۔ مردمی قوت پر اثر پڑ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت پر اثر پڑ گیا۔ تو ایک دن آپ نے پھر مہینہ جب گزرا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، پھر میں نے دعا کی ہے، پھر میں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ مجھ پر ایک یہودی نے، لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ کھجور کا جو نکلتا ہے پھل، اس کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے کیلے کے پردے جیسا، اس میں اور کچھ بال لے کر اور کنگھی لے کر دندانے اس نے جادو کیا ہے، اور وہ فلاں کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا اور ساتھ وہ آخری صورتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے، وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکا۔ تو یہ حضرات بتا دیتے ہیں، اور بتانے میں بھی بعض اوقات بالکل یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خود وہ کسی جگہ پر چیز دفن کرتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں فلاں جگہ پہ وہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو نکال کے دیکھ لو، اور خود ہی وہ رکھتے ہیں اور خود ہی پھر وہاں سے نکلوا دیتے ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے سلسلے ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک دروازے پر، اللہ کے دروازے سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ مت سمجھنا کہ آئندہ کی خبریں فلاں شخص بھی بتا سکتا ہے یا اس کے اختیار میں بھی کوئی چیز ہے، مت یہ بات سمجھنا وَإِن قُتِلْتَ او حُرِّقْتَ، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے خواہ تمہیں جلا دیا جائے۔ گھروں میں کپڑے جلتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے گھر کے اندر جناب، بکس کے اندر وہ کپڑے قطر دیے جاتے ہیں، کپڑے قطرے جاتے ہیں، گھروں میں بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے۔ اب ایک تو یہ نقصان ہو گیا، اس کے ساتھ ہی پھر اگلا نقصان یہ شروع کر دیتے ہیں کہ ایمان کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اور وہ جو ایک بات اگر ان کے پاس سچی بھی ہو، ایک بات اگر سچی بھی ان کے پاس ہو تو 100 باتیں اس کے ساتھ جھوٹی ہیں۔ اب ان جھوٹی باتوں کا خیال نہ کرنا اور خبر نہیں کہ ان 101 باتوں میں سے سچی بات کون سی ہے اور جھوٹی بات کون سی ہے، اس ایک یعنی سچی کو سمجھ لینا کہ اس نے ٹھیک بات کی تھی، باقی جھوٹی کے متعلق یہ خیال ہی نہ کرنا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس سے بچ جاؤ اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنا ایمان برباد نہ کرو۔ خاص طور پر عورتیں جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ایک دوسرے پر حسد کا سلسلہ بھی بہت ہے اور بدگمانی کا سلسلہ بھی بہت ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے پاس جا کر پوچھنا اور پوچھ کر اس کو یقین کر لینا۔ وہ ظالم بھی کسی نہ کسی رشتہ دار کا ہی بتاتا ہے، تیری جو ہے نا تیری بہو نے یہ جادو کیا ہے، کسی کو کہتا ہے تیری ساس نے تجھ پہ یہ جادو کیا، کسی تمہاری نند نے یہ جادو کیا، تمہاری بھابھی نے یہ جادو کیا، تمہارے ہمسائے نے یہ جادو کیا۔ آپس میں لڑانے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی ڈالنے کا کام ان ظالموں نے اٹھا رکھا ہے۔ اچھا اب ایک بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جن تو ہمارے ساتھ ہے نا، ہر آدمی کے ساتھ جن ہے، تو وہ جن کو تو کچھ نہ کچھ پتا ہوتا ہے نا، تو وہ جنوں سے پوچھ کر بتاتے ہیں، تو جن بتا دیتا ہے بھی اس کی یہ بات ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق آپ یہ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات ایک شیطان آگ کا شعلہ لے کر مجھ پر حملہ آور ہوا، میں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر میں نے اس کا گلا گھونٹا تو اس کا لعاب جو تھا میرے ہاتھوں پر پڑا
اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو باندھ دوں، میں مسجد کے ستون کے ساتھ میں باندھ دوں تاکہ تم دن کے وقت اس کو دیکھ سکو۔ میں نے یہ ارادہ کیا تو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ وہ دعا یہ تھی کہ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، مجھے ایسی حکومت اور ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تفصیل اس بات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو تابع کر دیا تھا۔ فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، شیطان اور جن ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل، وہ جو چاہتا ان سے بنواتا تھا، بڑے بڑے قلعے، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے نقشے جو ہے عمارتوں کے وہ بنواتا، اور بڑے بڑے یعنی کھانے کے لگن بناتا جو حوضوں جیسے بڑے بڑے ہوتے، وہ قدور الراسیات، اور لشکر ان کے لاکھوں کے تھے، اس لیے وہ ہانڈیاں یہ چھوٹی دیگیں تو کام نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ بڑی بڑی دیگیں جو پتھر تراش کر ایک ہی جگہ رہنے والی، جو اٹھا کر کہیں لے جائی نہیں جا سکتی تھی، غرض جو وہ چاہتے تھے ان سے بنواتے تھے۔ یغوصون لہ، سمندر میں غوطہ خوری بھی کرتے تھے، عمارتیں بھی بناتے تھے، یہ سب کچھ وہ سلیمان علیہ السلام کا کام کرتے تھے۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وہب لی ملکا، مجھے ایسا ملک اور ایسی سلطنت حکومت عطا فرما لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کے لائق ہی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے وہ شیاطین اور وہ جن ان کے تابع کیے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ان کی حفاظت ہم خود کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگر کوئی ان کا حکم ماننے سے، اس کی تعمیل کرنے سے سر پھیرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو شدید سخت قسم کا عذاب اور سزا دیتے تھے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ جنوں کو پکڑ کر قابو رکھنا اور ان کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہونا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا ضرور، لیکن پکڑ کر اپنے پاس نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حفاظت کی ضمانت صرف سلیمان علیہ السلام کو تھی، ان کے بعد کسی کے لیے حفاظت کی ضمانت نہیں ہے۔ تو اب جو شخص بھی جنوں سے کام لیتا ہے وہ اس کے ساتھ گمراہی کو بھی دعوت دیتا ہے۔ کیوں کہ باوضو اس کو کوئی شرطیں وہ اپنی رکھ دیتے، باوضو رہنا ہے۔ اب باوضو تو رہنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، یہ باوضو رہ رہا ہے اس جن کو قابو کرنے کے لیے، تو اس لیے اب اس کی وہ بندگی اور عبادت جو ہے وہ خاص اللہ کے لیے ہونے کی بجائے ان جنوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا تابع رکھنے کے لیے ہو جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن معاملہ ان لوگوں کا جو انسان جنوں سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی قسم کا ان سے کام لیتے ہیں، ان کا انجام اللہ نے قرآن مجید کے 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف کے اندر بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی سب کو اکٹھا کرے گا۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور اللہ جنوں سے کہے گا کہ اے جنوں تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا، اپنے ساتھی، بہت سے انسانوں کو اپنے ساتھی بنا لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست تھے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، یہ ہم سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ فائدہ کیا؟
انسان تو یہ فائدہ اٹھاتا رہا کہ پوچھا ہاں بھائی یہ چوری کہاں ہے یا اس کو کیا تکلیف ہے، اب وہ کوئی ایک آدھ سچ اور اس کے اندر سینکڑوں جھوٹ ملا کر بتاتا رہا، اور اس کا کاروبار اس پیر صاحب کا اور اس فقیر کا اور اس نجومی کا کاروبار چلتا رہا، عورتیں آتی رہی اور جناب پیسے ملتے رہے، سب کچھ کام چلتا رہا۔ اور جنوں کو کیا فائدہ ہوا کہ جنوں کا جو مشن ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ تو انسان یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، یہاں تک کہ جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس وقت تک پہنچ گئے اور موت ہماری آ گئی۔ اس طرح سے ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ فرمائے گا تم دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم دونوں کا ٹھکانہ۔ وہ انسان جو جنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ جن بھی جو اس طرح انسانوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ فرمائے گا تم دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بڑے بڑے جو بنے ہوئے آستانے اور ان میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے فقیر اور لوگوں کو آئندہ کی باتیں سچی جھوٹی بتا کر انہیں گمراہ کرتے رہتے ہیں اور گھروں میں فساد ڈالتے رہتے ہیں اور لڑائیاں ڈالتے رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ اللہ کے فرمان کے مطابق جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں 8ویں پارے کے اندر بیان فرمایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے تو ہمیں اللہ کے دروازے پر آنا چاہیے۔ اول تو یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار ایسی کمال نعمت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کا انسان کے اوپر دو چل سکتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص صبح اور شام یہ پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ پڑھے، فرمایا سارا دن اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کے ساتھ، لا یضر مع اسمہ شیء، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، فی السماء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پڑھے 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، کوئی چیز اس کو نقصان ہی نہیں پہنچائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بیان کرنے والے نے یہ حدیث بیان کی، حضرت عثمان کے بیٹے تھے تو انہوں نے حدیث بیان کی تو خود ان کو فالج ہوا تھا، تو وہ جس نے سنی نا حدیث تو وہ تعجب سے دیکھنے لگا کہ مجھے تو حدیث سنا رہے ہیں، خود ان کو فالج ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ بھی بھاپ کے کہنے لگے بھائی میری طرف کیا دیکھتے ہو، میں اس دن یہ پڑھنا بھول گیا تھا، اللہ کی تقدیر مجھ پر غالب آنی تھی تو میں اس دن پڑھنا بھول گیا تھا، اس دن پھر مجھے یہ فالج ہو گیا۔ تو یعنی ان کا یقین اللہ کی رسول کی بات پر پختہ تھا، اور جو ان کو تکلیف پہنچی وہ اس کا سبب بھی جان گئے کہ اس دن میں یہ نہیں پڑھ سکا اور اس وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہو گئی۔ تو اس لیے صبح و شام کے جو اذکار ہیں، خصوصاً یہ جو آخری صورتیں ہیں نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیک من کل شیء، یہ ہر چیز سے تجھے کافی ہو جائے۔ صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھ لے، دوسری ہر نماز کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لے، اور مغرب کے وقت پھر 3 دفعہ پڑھ لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے، صحیح بخاری میں ہے کہ پھر جس وقت بستر پر جاتے سونے کے لیے تو آخری 3 صورتیں 1 دفعہ پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مار کر سامنے جسم کے سامنے سے شروع کرتے اور پھیرتے، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا پھیر لیتے 1 دفعہ،
پھر ایک دفعہ پڑھ کر پھر پھونک مار کر سارے جسم پر پھیر لیتے، پھر ایک دفعہ پڑھ کر پھر سارے جسم پر پھونک لیتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو اس لیے ہمیں، اور سورہ بقرہ کی فضیلت جو بیان کی ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے خرج الشیطان منہ، شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے کچھ نہ کچھ قرآن مجید سورہ بقرہ 1 رکوع 2 رکوع روزانہ آدمی پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس گھر میں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے شیطان کا دخل نہیں ہوتا. اور ضروری نہیں کہ جو بیماری آئی ہے وہ کسی کے جادو سے ہی آئی ہے. اگر جادو بھی ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر بھی دور کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ایک تو نقصان ہو گیا اور اس کے ساتھ ایمان کا بھی نقصان ہو گیا. بتاؤ ہم نے دنیا میں رہ کر کیا حاصل کیا؟ وہ مال کا بھی نقصان ہوا اور ایمان کا بھی نقصان ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں اس قسم کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. آزمائش اللہ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تیرا رب جس کا رزق چاہتا ہے کھول دیتا ہے اور اسی کا جب چاہتا ہے تنگ بھی کر دیتا ہے. جب چاہتا ہے اس کا رزق کھول دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کا تنگ کر دیتا ہے. تو رزق کا کھولنا اور تنگ کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اپنا ایمان برباد کرنے کی بجائے اللہ کے دروازے پر ڈٹے رہو. انشاءاللہ آزمائش جب پوری ہوتی ہے نا تو پھر جب آدمی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو ساتھ انعام بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا. استغفرك وأتوب إليك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.